وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم۔ بڑی محبت کے ساتھ خاتم النبیین والمرسلین کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں دین متین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے کفار کو جو عذاب دینے کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد ارشاد فرمایا ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ عذاب اس سبب سے ہے کہ تم نے اپنے اعمال کو آگے بھیجا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ظلم کے مختلف معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ کسی کے کام کے اندر دخل اندازی کرنا، اس کی اجازت کے بغیر کام میں تصرف کرنا، یہ زیادتی ہے، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کے تابع ہے، اور وہ جہاں چاہے جو چاہے جیسے چاہے فرما سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ ظلم پروردگار عالم نہیں فرماتا۔ دوسری ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی کا کچھ حصہ بنتا ہو اس کو نہ دیا جائے، یعنی محنت کی ہے، کسی نے مزدوری کی ہے، اس کی اجرت بنتی تھی لیکن اس کو وہ اجرت نہیں دی گئی، یہ ظلم ہے۔ پروردگار عالم اس سے بھی پاک ہے کہ کوئی شخص نیکی کرے اور اس پر وہ اجر نہ عطا فرمائے۔ کوئی شخص عبادت کرے، اس کا حق بنتا ہو اور وہ اس کو حق ادا نہ کرے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا عطا فرمائے گا۔ یعنی من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا تک کا ذکر فرما دیا کہ چاہے ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی ہوگی تو وہ بھی قیامت کے دن اس کے سامنے آ جائے گی۔ بلکہ ایسا تو کئی احادیث میں ہے کہ وہ اعمال جن کو ہم بالکل معمولی سا سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان معمولی عملوں پر لوگوں کو جنت عطا فرمائی ہے، تو وہ اپنے بندوں کا اجر کیسے رکھے گا؟ یہ ظلم بھی کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ سزا بنتی نہ ہو اور سزا دے دی جائے، یہ ظلم کی تیسری قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ یعنی کوئی شخص ایسا ہو جو یہ کہے کہ میری سزا بنتی نہیں تھی، مجھے سزا دے دی گئی ہے۔ دنیا میں ایسا ممکن ہے، کوئی بندہ اپنے دل کے حسد کینے کی وجہ سے یا مخالفت کی وجہ سے یا کسی کے کہنے کی وجہ سے یا اپنے طاقت کے بل بوتے پر کسی کے ساتھ زیادتی کر لے، یہ ممکن ہے۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ خلاق کائنات کسی بندے کا جرم نہ ہو اور اس کو سزا دے دے۔ قرآن پاک کی اس آیا مبارکہ میں یہی ارشاد فرمایا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں فرماتا اور یہ ظلم ہوگا بھی نہیں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، فقط اس کو اتنی سزا ملے گی جتنی سزا کا وہ حقدار ہے۔ اسی طرح اسی وجہ سے ایک کرائٹیریا ہے جو قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے، وہ کیا ہے؟ گناہوں کے اعتبار سے بھی سزا ہوگی اور کفر کے اعتبار سے بھی سزا ہوگی۔ اب کفر کے اعتبار سے جو سزا ہوگی اس میں ابداً ارشاد فرمایا ہے خالدین فیہا، وہ دوزخ میں رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کفر کو ہمیشہ کے لیے اختیار کیا ہے۔ گناہ گار کو ہمیشہ کے لیے سزا کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ ایمان تو اس کے دل میں ہے لیکن اعمال میں کچھ کوتاہی ہو گئی ہے، تو وہ جو اعمال کی کوتاہی ہے جتنی اس کی سزا بنتی اتنی سزا جھیلنے کے بعد اس کو ہمیشہ کے لیے جنت عطا کر دی جائے۔ اور ایسا بھی تو ہے کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو دوزخ کی ہوا تو کیا ایک ذرہ برابر بھی اس کی جو بدبو تک ہے وہ بھی نہ ان کو سونگنے دی جائے گی، اس لیے کہ انہوں نے زندگی ایسی گزاری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری اور اس کی بندگی میں انہوں نے اپنا وقت گزارا ہے۔ اور یہاں ایک خوبصورت جو میرے ذہن میں نقطہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک نسبت ذکر کی ہے اور وہ عبید کی ہے جو عبد کی جمع ہے، اور یہ عبد بمعنی عابد ہے، یعنی عبادت کرنے والا۔ وہ عبادت کرنے والا اور اس پر اللہ تعالیٰ ظلم فرما دے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، وہ جو اس معبود کو معبود سمجھتا ہے، جو اس کی بارگاہ میں عبادت گزاری کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ظلم فرمائے؟ رب تعالیٰ تو اس پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ جو شخص دیکھیے دنیا کے اندر کافر کیا محنت نہیں کر رہے، ہمارے اعتبار سے ترقی کرنے کے اعتبار سے کفار ہم سے بہت آگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محنت کسی کی نہیں رکھتا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ سمندر میں چھلانگ لگا دینا ایک مسلمان ہو اور ایک کافر ہو، اور تیرنا سیکھا وہ کافر نے تو اپنی تیراکی کی وجہ سے محنت کی وجہ سے کافر بچ جائے گا، مسلمان ڈوب جائے گا، اس وجہ سے مسلمان نہیں بچے گا کیونکہ یہ کلمہ پڑھنے والا ہے تو اب یہ بچ جائے گا۔ نہیں، تیراکی کے لیے جس نے کوشش کی ہے، جس نے ایک عمل کرنا سیکھا ہے اور اس نے اپنی کوشش کے ساتھ تیراکی سیکھ لی ہے تو وہ تیراکی کی وجہ سے بچ جائے گا۔ کفر کی وجہ سے نہیں ڈوبے گا کہ کافر ہے یہ ڈوب جائے گا اور مسلمان ہے وہ بچ جائے گا، نہیں، جس نے کوشش کی ہے وہ بچ جائے گا۔ اور دنیا کے اندر یہی نظام چل رہا ہے اور یہی ہے کہ اگر کافر محنت کرے گا تو اس کو کامیابی مل جائے گی، اگر مومن محنت کرے گا تو اس کو کامیابی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت نہیں کرتا، یعنی کبھی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے۔ تو اگر کافر کی محنت پر اس کو جزا مل رہی ہے تو جو عابد عبادت میں اپنا وقت گزارتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کیسے ظلم فرمائے گا؟ اس پر بھی ایک ذرہ برابر ظلم نہیں ہو سکتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم فرمائے، وہ ظلم کرتا ہی نہیں ہے، وہ ظلم کو پسند ہی نہیں کرتا۔ وہ تو پسند فرماتا ہے کہ اپنے بندوں پہ رحم کرے، زیادہ سے زیادہ معاملہ ہوگا تو وہ عدل کا ہو جائے گا، لیکن بہرحال عدل کرے تھے تھر تھر کمبل اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تھے بخشے دارون میں جائے نکالے۔ قیامت کے دن ہم اس کی بارگاہ میں فقط فضل کے تلاشی ہیں، عدل کے چکر میں پڑ گئے تو بڑا مہنگا سودا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ رب العزت ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔